معزز سامعین، ہماری آج کی سٹوری ہماری ایک ریگولر ویور کی ہے، لیکن ان کی درخواست پر ہم نے آج کی کہانی میں ان کا اصل نام ظاہر نہیں کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر موجود ہیں۔ آپ وائس میسیج یا لکھ کر اپنی سٹوری ہمیں بھیجیں، ہم اسے ضرور شیئر کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری تمام سامعین سے درخواست ہے کہ وہ ایک بار آیات الکرسی کی تلاوت کر کے اپنے گرد حصار باندھ لیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے اور کبھی کسی انسان کا محتاج نہ کرے۔ تو چلیں ہم اپنی فرضی ویور منال کی کہانی سنتے ہیں، کشمیر کا ایک ہانٹڈ سفر۔ میرا نام منال ہے، لیکن مجھے گھر کے سارے افراد پیار سے منی کہتے ہیں۔ یوں تو میں اپنی بہنوں میں چھوٹی ہوں، لیکن والدین سب سے زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں۔ یہ بات ہے جولائی کے مہینے کی۔ ہم سب نے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کہیں گھمانے لے جائیں، کیونکہ جب اسکول کی چھٹیاں ختم ہو جائیں تو ہم سب کی مصروف زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے والد صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، جبکہ والدہ لیکچرار ہیں۔ صبح ہوتے ہی ہم سب لوگ اپنی اپنی زندگی کی ریس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے لے دے کے یہی دن ہمارے پاس ہوتے ہیں جب ہم ایز اے فیملی انجوائے کر سکتے ہیں۔ امی جان نے بھی ہماری ہاں کے ساتھ ہاں ملائی کہ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں بچیاں، لیکن اس بار ہم پیر چناسی چلیں گے، کیونکہ ایک تو نزدیک ترین جگہوں میں وہ جگہ ہم نے دیکھی ہوئی نہیں ہے، اور سنا ہے کہ چھٹیوں میں وہاں پہ لوگوں کا کافی رش بھی ہوتا ہے۔ وہاں کا موسم بھی بہترین ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری دوست روبینہ کا گھر بھی وہیں ہے، اور وہ پہلے بھی کئی بار اصرار کر چکی ہیں کہ آپ بچوں کو لے کر ضرور آئیں۔ ہم نے کہا ماما آپ جیسے مناسب سمجھے، لیکن بس چلیں ضرور۔ خیر والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے آج کا دن دیں تاکہ میں گاڑی کو چیک کروا لوں۔ ہم نے شام کو خوشی خوشی اپنا سفری بیگ تیار کیا اور صبح سویرے نکل گئے۔ جب ہم جھیکا گلی کے قریب پہنچے، جو کہ مری کا حصہ ہے، تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور بارش بھی ایسے کہ رکنے کا نام نہ لے، اور ایک کالی گھٹا چھا گئی، اور وہ بھی ایسی کہ ہاتھوں ہاتھ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ امی جان نے کہا گاڑی ایک سائیڈ پہ روک لیں، کیونکہ ہماری کل کائنات اس وقت گاڑی میں ہے، یعنی ہم پوری فیملی ہی گاڑی میں موجود تھے۔ ابو جان نے روڈ کے کنارے گاڑی روک دی اور بارش کا انتظار کرنے لگے، لیکن بارش تھی کہ مزید تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی ہمیں وہاں رکے ہوئے کوئی 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ گاڑی ہمارے ساتھ سپیڈ سے گزر گئی، اور موڑ میں سلپ ہو کر ہماری آنکھوں کے سامنے نیچے چلی گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے ہم کوئی فلمی سین دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ہم سب بالکل شاک ہو گئے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ انسان نیچے اتر نہیں سکتا تھا، لیکن دل میں ایک انجانا سا خوف تھا کہ پتہ نہیں گاڑی میں کون تھا اور گاڑی کتنا نیچے گئی ہے، کوئی زندہ بچا بھی ہے کہ نہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بارش کا زور تھوڑا کم ہوا تو ریسکیو کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں۔ اللہ جانے وہ کتنا رسک لے کر آئے تھے، لیکن ابھی تک بھی موسم سفر کرنے کے قابل نہیں تھا۔ والد صاحب گاڑی سے نیچے اترے تاکہ ان کو جائے وقوع دکھا سکیں، اور ان لوگوں کے ساتھ چلے گئے۔ امی جان نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں، ہو سکتا ہے گاڑی میں کوئی خاتون ہو اور اس کو میری ضرورت ہو، لیکن کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے گاڑی سے نیچے نہیں اترنا۔ امی جان ابھی تھوڑی آگے گئی ہوں گی کہ آسمانی بجلی زور سے کھڑکی، اور یہ کھڑک اتنی زوردار تھی جیسے ہمارے وجود کو اس نے جھنجھوڑ دیا، اور یہ چمک اور آواز اتنی بھیانک تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بلا بالکل گاڑی کے اندر گھسنے والی ہے۔ امی جان نے جب گاڑی کی حالت دیکھی اور اس میں خون سے لت پت لاشیں، تو امی جان کی اپنی حالت غیر ہو گئی اور آنکھوں کی سفیدی باہر آ گئی۔ ابو جان اگر ساتھ نہ ہوتے تو شاید گر بھی جاتی۔ ابو نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی مجھے کچھ پراسرار مخلوق نظر آ رہی ہے، اور جس جگہ سے گاڑی گری تھی اس طرف اشارہ کر کے بولی، وہ دیکھو سب اوپر بیٹھ کر ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔
ہم سب بہت ڈر گئے تھے اور آپی نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو اور سر نیچے رکھ لو تاکہ باہر تمہیں کچھ نظر نہ آئے۔ ہم نے آنکھیں بند کر لی اور دعا کرنے لگے کہ امی ابو اللہ کرے جلدی سے واپس آ جائیں۔ اچانک گاڑی کا دروازہ کھلا اور ابو جان نے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں نے کہا ابو جان امی کدھر ہیں؟ لیکن ابو کچھ نہ بولے اور اچانک سے گاڑی کا رخ راولپنڈی کی جانب موڑ دیا اور گاڑی پارک کر کے کچھ بولے بغیر اتر کر اسی سائیڈ پر چل پڑے۔ ہم سب سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہمیں امی جان کی فکر اور زیادہ ہونے لگی کہ وہ کدھر ہیں۔ اتنے میں ہمیں امی اور ابو جان مخالف سمت سے گاڑی کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ اب تو خوف کے مارے ہماری حالت غیر ہو گئی۔ ایک تو ایسا موسم اور اوپر سے یہ حادثہ اور اب یہ آسمانی بجلی اور ابو کا گاڑی یوں ایک علیحدہ سمت میں پارک کرنا۔ امی ابو جب واپس آئے تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ابو جان نے کہا یہ گاڑی کس نے موڑی ہے اور کیوں؟ آپ ہی نے کہا کیوں مذاق کر رہے ہیں ابو جان، ابھی تو آپ ہی یہ گاڑی موڑ کر گئے ہیں۔ امی اور ابو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور امی بولی لیکن آپ کے ابو تو میرے ساتھ تھے۔ ہمیں یوں لگا جیسے ہمارے جسم میں خون جم گیا، لیکن ابو جان نے فوراً بات کو ٹالا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ میں ہی تھا۔ امی جان نے کہا میں نے اس لیے کہا تھا کہ گاڑی ایک سائیڈ پہ روک دیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ کیا حالات تھے۔ ابو جان نے ہماری تسلی کے لیے بول تو دیا تھا، حالانکہ وہ خود بھی بہت اپسٹ تھے۔ بولے پریشانی کی کوئی بات نہیں، رات ہم اب مری میں گزاریں گے۔ خیر مجبوراً ہمیں وہ رات مری میں گزارنا تھی اور گیسٹ روم میں سامان رکھ کر ہم لوگ کھانا کھا کر جب واپس آئے تو ہم نے اصرار کیا کہ ہم نے مال روڈ پہ جانا ہے، لیکن میری آنکھوں میں ابھی تک بھی ایک انجانا سا خوف تھا۔ شاید وہ آسمانی بجلی کا تھا یا اس حادثے کا اثر تھا۔ ہم رات کو تقریباً 11 بجے گیسٹ روم واپس آئے، لیکن ابو جان نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے مظفر آباد والے راستے پر ایک بہت بڑی سلائیڈ آئی ہوئی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم کل بھی مظفر آباد کے لیے روانہ نہ ہو سکیں۔ سب نے برا سا منہ بنا لیا کہ اب کیا ہوگا، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا ٹرپ یہیں پر ختم ہو گیا۔ لیکن ابو نے کہا آپ لوگ دعا کرو کہ صبح موسم صاف ہو تو امید ہے کہ روڈ کھل بھی جائے گا۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ رات کو اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا گلا پکڑ لیا ہو۔ میں نے ایک زوردار چیخ لگائی جس کی وجہ سے سب اٹھ گئے، لیکن مجھ سے زیادہ امی جان ڈری ہوئی تھیں۔ ابو نے ہم دونوں کو تسلی دی اور پوچھا کیا ہوا۔ امی جان بولی میں نے پراسرار مخلوق جو حادثے کی جگہ دیکھی تھی وہی خواب میں دیکھی ہے۔ ابو جان نے کہا یہ اکثر ہو جاتا ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، بس ابھی لائٹ نہیں آف کرنی اور دعا پڑھ کر سو جاؤ۔ لیکن اب نیند کو سو دور تھی۔ صبح اذانوں کے وقت پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے اور کب مجھے نیند آئی، لیکن جب ہم صبح اٹھے تو یوں محسوس ہوا کہ کافی دیر ہم نے آرام کر لیا۔ خیر ہم نے ناشتہ وغیرہ بھی لیٹ کیا اور تقریباً 1 بجے اطلاع ملی کہ روڈ کھل گیا ہے، لیکن اس وقت تک بادلوں نے ایک بار پھر آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ابو جان اس موسم میں سفر کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے، لیکن ہم نے ضد کی کہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ رات والا سین کوئی بھی نہیں بھولا تھا۔ خیر تقریباً 2 بجے ہم مری سے مظفر آباد کے لیے نکل گئے کہ آرام سے 5 بجے تک ہم مظفر آباد پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ آگے ہمارے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ ابھی ہم نے بڑی مشکل سے 1 گھنٹے کا سفر کیا ہوگا کہ ہمیں گاڑیوں کی ایک لمبی قطار نظر آئی، جو کہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ روڈ شاید بند ہے۔ کچھ لوگ تو حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے گاڑیاں واپس موڑ رہے تھے، لیکن امی جان نے کہا واپس جانے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایک مرتبہ پھر مری میں رکنا پڑے گا۔ ابو جان نے کہا کہ سوچ لو، کیونکہ پھر پیچھے مڑنا ناممکن ہو جائے گا۔ ابھی ہم باتوں میں مصروف تھے کہ ہمارے پیچھے کافی ساری گاڑیاں کھڑی ہو گئی تھی۔ خیر تقریباً 2 گھنٹے مسلسل وہاں پر ہم خرامہ گاڑی میں چلتے رہے اور بڑی مشکل سے ان 2 گھنٹوں میں ہم نے کوئی 2 میل کا سفر طے کیا ہوگا۔
لیکن آگے جا کر اصل حالات کا علم ہوا کہ سلائیڈ بہت بڑی ہے اور شاید صبح تک روڈ کھلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود ایک ٹریفک کانسٹیبل نے ہمیں بتایا کہ پچھلی سائیڈ پہ بھی سلائیڈ آ چکی ہے، اس لیے ٹریفک کو ایک لوکل روڈ پر ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اور یہ روڈ بھی اتنا برا نہیں ہے۔ ہم نے سکون کا سانس لیا کہ چلو گاڑی یہاں سے تو کم از کم نکلے گی، لیکن جیسے ہی ہم لوکل روڈ پر مڑے تو کوئی 1 کلومیٹر تو روڈ کا گزارا تھا، لیکن آگے ایک کچا اور لوکل ٹریک تھا جس کی پتھروں کے ذریعے سولنگ کی گئی تھی۔ ہمارے پاس گاڑی بھی کلٹس تھی اور ہم نے اندازہ لگایا کہ چڑھائی بہت سخت ہے اور اوپر سے پتھروں کی سولنگ کی وجہ سے گاڑی کی سلپنگ کے چانسز بھی ہیں، لیکن مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق ابو جان نے گاڑی روانہ کر دی۔ لیکن تھوڑا سا اوپر جا کر گاڑی نے جواب دے دیا۔ ابو جان نے کہا بس گاڑی کی ہمت اب ختم ہے، لہذا اتر کر دھکا لگاؤ، یا تم میں سے کوئی ایک گاڑی پر بیٹھ جائے اور میں خود دھکا لگانے میں مدد کرتا ہوں۔ لیکن ہمیں کل رات والا حادثہ یاد تھا اور ابھی اندھیرا بھی ہو گیا تھا۔ ہم نے نیچے اتر کر دھکا لگانا شروع کیا، لیکن ابھی بڑی مشکل سے کوئی 40-50 میٹر گاڑی چلی ہوگی کہ ہماری بس ہو گئی۔ خیر، اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے جیسے تیسے ہم تھوڑا فلیٹ راستے تک گاڑی کو لے آئے، جہاں پہ پہنچ کر ہم نے سکون کا سانس لیا، اور جیسے ہی ہم دوبارہ گاڑی میں بیٹھے اتنے میں اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی۔ ہمارے ساتھ جو گاڑیاں اس راستے پر نکلی تھیں وہ تو شاید ہماری حالت دیکھ کر ہی نیچے رک گئی تھی۔ ابو جان نے جیسے ہی گاڑی روانہ کی تو ساتھ سے ایک موٹر سائیکل والا گزرا جس کو بچانے کے لیے بریک اپلائی کی، لیکن بریک فیل ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے ہینڈ بریک اپلائی کرتے ہوئے اور آہستہ آہستہ گاڑی کو ایک سائیڈ پہ کر کے ابو جان نے گاڑی روکی اور کہا کہ جلدی سے نیچے اترو اور چاروں ٹائروں کے نیچے پتھر رکھو۔ ہم سب جلدی سے نیچے اتر گئے اور جلدی سے پتھر ٹائروں کے آگے رکھ دیے۔ بارش ابھی نہیں تو کبھی نہیں کے بقول شروع تھی۔ وہ تو اللہ کا شکر تھا کہ گاڑی میں چٹائی اور پلاسٹک شیٹ پڑی ہوئی تھی۔ امی جان نے وہ نکالی اور ہمارے اوپر ڈال کر ہمیں ایک سائیڈ پر بٹھا دیا۔ ابو جان نے کہا گاڑی کے ٹائر گرم ہو گئے اور ہمیں کافی دیر شاید یہاں پر رکنا پڑے گا۔ اچانک پھر سے ایک زوردار آسمانی بجلی کھڑکی اور چھوٹی آپی دھڑام سے میرے اوپر گر گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ بولی مجھے یوں لگا ہے جیسے کسی نے مجھے دھکا دیا ہو۔ اتنے میں امی کی ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ ابو نے دوڑ کر سہارا دیا اور پوچھا کیا ہوا؟ وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، پلیز یہاں سے چلو۔ ہم نے امی کو سہارا دے کر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور پوچھا کیا ہوا، کیا دیکھ لیا امی جان؟ بڑی آپی نے پوچھا تو امی بولی وہی پراسرار ہیولے، لیکن اس بار تو میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ہم نے کافی دیر تک امی جان کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر رکھا تاکہ ان کا دل بہل جائے، لیکن دراصل ہم سب کے سب اندر سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ کافی دیر بعد ابو جان نے کہا کہ جلدی کرو، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، بیٹھنے والی بات کرو۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور دعائیں پڑھ کے سفر کا آغاز کیا، کبھی دھکے دے کر تو کبھی نوکیلے پتھروں پر پیدل چل کر سفر کیا۔ کبھی محسوس ہوتا کہ کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو کبھی آسمانی بجلی کے کھڑکنے سے ڈر کر ہم سب آنکھیں بند کر لیتے۔ راستے ہی سے ابو جان نے اپنے دوست کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، اور جب ہم رات 12 بجے کے قریب گیسٹ روم پہنچے تو ہماری تھکاوٹ اور خوف کی وجہ سے حالت غیر ہو چکی تھی اور ہم کھانا کھائے بغیر ہی سو گئے۔ اگلے دن بہت دیر سے آنکھ کھلی اور ہم پیر چناسی کے لیے چلے گئے، جہاں جا کے احساس ہوا کہ واقعی جگہ تو پیاری ہے، لیکن ہم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے تھے یہ ہمیں ہی پتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی پیر چناسی کی بات کرتا ہے تو میں کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم گھر واپس پہنچ کر بھی ایک ہفتے تک اس خوف اور تھکاوٹ کی کیفیت سے باہر نہ آ سکے۔ اگر آپ بھی اپنا ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر اور ای میل نمبر موجود ہے۔ بہت شکریہ۔